ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے اس کے اندر برزخی زندگی کی ابتدا کے بارے میں، اور اس میں استقبال قبر تک ہم نے پڑھا تھا کہ استقبال کیسے کرتی ہے قبر، اور بہت چیزیں آپ نے پڑھی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، اہل ایمان کی روحوں کا قیام۔ میرے پاس پیج نمبر 160 ہے۔ اہل ایمان، آپ نے اگر کوئی پیج اناؤنس کرنا ہے تو بتا دیں۔ 166۔ 166 نئی بکس میں ہوگا اور 160 پرانی بکس میں ہے۔ اہل ایمان کی روحوں کا قیام۔ حدیث عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح موت کے بعد جنت کے درختوں پر اٹھتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ اب آپ نے شہداء کے بارے میں یہ پڑھا ہے نا کہ ان کی روح سیدھی جو ہے جنت میں جاتی ہے، قندیلوں میں رہتی ہے اور اڑتی چکتی پھرتی ہے، پڑھ چکے نا؟ تو اسی طرح مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی روح بھی جنت میں جاتی ہے اور جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ اب اصل میں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر علیین کیا ہے؟ تو علیین بالکل وہی پر ہی ہے نا، ساتویں آسمان کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، والو اللہ عالم، کہ وہاں علیین میں جو روح ہیں وہ جنت کے مزے بھی لٹتی ہوں گی، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے یعنی واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، ابھی جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اتنی جلدی سوال جواب شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مومن ہو ہاں تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اگین بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور بچوں کو بھی بتانے کی ہے کہ پہلا ٹائم جو دکھایا جائے گا سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جائے گا، یعنی عصر کا ٹائم دکھایا جائے گا۔ اور پھر اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، منکر نکیر پوچھیں گے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے یہاں مبعوث ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور ان کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کلمہ شہادت ہے نا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، یعنی ذرا تھوڑا انتظار کرو، مجھے ابھی سوال جواب نہیں کرنے ہیں، مجھے نماز اثر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ سبق مل رہا ہے کہ عصر کی نماز کے جس کے دل میں بے چینی ہوگی نا، کہیں نکل نہ جائے، جس کے دل میں ہمیشہ زندگی بھر یہ تڑپ ہوگی کہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کبھی سفر میں ہو کبھی کہیں ہو، اثر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس کا دل بے چین ہو جائے، وہ رونا شروع کر دے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ پھر پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جائے، ٹھیک۔ وہی کہہ سکے گا نا، سوچ کے دیکھے نا، کون کہہ سکے گا کہ اب سامنے منکر نکیر کھڑے قبر میں موجود ہیں، کس کو اتنا ہوش ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اثر پڑھنے دو؟ وہی کہے گا نا جس کو عادت ہے، جس کے ذہن میں ہے، بیک آف مائنڈ میں ہے کہ اثر میں نے پڑھنی ہے، سورج جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت جی امپورٹنٹ بالکل۔ بات ہے یہ۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتے رہو، اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو، اور بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن کہتا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تم زندہ رہے تھے، اسی پر مرے، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھو گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے، اللہ، اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 501 فٹ یا 53 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی ابھی تو روح ڈالی گئی ہے نا، یہ تو پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں سوال جواب کے لیے۔ اب روح واپس چلی جائے گی جہاں اس نے جانا ہے، نیک روح ہے علیین میں، تو اب اس کو سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے، اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ تو اس طرح قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل
ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ ثابت قدمی کیسے عطا فرماتے ہیں؟ یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے کیسے ثابت قدمی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ساری زندگی، اور صرف پڑھا نہیں، اس کو دل میں گاڑ لیا، راسخ کر لیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں نے صرف اللہ کی سنی ہے، اور محمد رسول اللہ ہے تو میں نے صرف اور صرف ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس نے راسخ کر لیا، اپنے دل میں گاڑ لیا، تو وہ کامیاب ہے دونوں جگہ۔ مومنین کے لیے جہنم سے دوری۔ اب اس میں آیات لکھی ہیں سورہ الانبیاء کی ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے، اللہم اجعلنا من، اور وہ اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہ بڑی گھبراہٹ کے دن انہیں جو فضاء الاکبر کون سی دن کو کہتے ہیں جو روز آخرت کی گھبراہٹ ہے، وہ انہیں غمگین نہ کر سکے گا، اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا کا انعام۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو سب سے پہلے انسان کو خوشخبری ملنا چاہیے، اور جس کے لیے ہمیں سب کو طلب اور تڑپ رکھنا چاہیے کہ مرنے کے ساتھ ہی ہمیں کیا خوشخبری ملے؟ ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا، اللہم جعلنا منہم۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 مواقع پر کہی جائے۔ سب سے پہلے موت کے وقت، موت کے ساتھ ہی فرشتے آ کے یہی کہیں گے، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کہ ان سے آ کے یہی کہتے ہیں ملک الموت کہ چلو نفس مطمئنہ اس حال میں اللہ کی طرف کہ وہ تم سے راضی اور تم سے۔ دوسری دفعہ قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کے میدان حشر کی طرف چلے گا۔ نمبر 3 جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا، بس ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جس کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ اب یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ہاں، کہ ان کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ یہی انعمت علیہم والے لوگ۔ تو اب ان میں سے 2 کیٹیگریز ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، کوشش کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ کے اس پہ سے گزر نہیں سکتے کہ یہ تو اچھا انبیاء اور شہداء ہے اور صالحین ہے اور پتہ نہیں صدیقین کون ہوتے ہیں، تو ہم تو اس میں آ ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا کوشش کریں؟ نہیں، 2 کیٹیگریز ہمارے لیے ہیں، صدیقین اور صالحین۔ ظاہر ہے نبی اور شہداء بھی ہو سکتے ہیں، ویسے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کوئی شہادت کی موت دے دے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے مطابق جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہوتا ہے تو اگر اس کے دوران اس کی موت ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اسی طرح حج اور عمرے کے دوران ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے، تو شہداء میں بھی آ سکتے ہیں، صرف ایک انبیاء ہی بچ گیا پیچھے سے۔ اور صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو نہ صرف سچ بولے بلکہ سچ کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو، جس کی پوری زندگی صدق کے اوپر قائم ہو، تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ۔ تو کیا نیک لوگ نہیں بن سکتے آپ؟ 3 کیٹیگریز تو ہیں ہمارے سامنے۔ تو ان بعد نصیب ہستیوں میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ سب کچھ ان سے کہا جائے گا، ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یا دفتر علیین میں جمع ہیں، اس کے ساتھ قبر میں بھی ان کے ساتھ قبر میں بھی بہترین میزبانی کی جانے کی بشارت ہے۔ اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مقدس کی صداقت پر بھی ایمان پکا ہوتا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجداث الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو قبر میں کھائے، اور یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی
جو روحوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں ہی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء کے لیے، ان کے لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کے جسم جو ہیں وہ قبر نہیں کھاتی. اور یہ شہداء کے لیے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بدن سیف رہتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ کے حجرے مبارک کی دیوار گری تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا. لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے، جو ان کا روضہ مبارک ہے، وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ بیسیکلی وہ حضرت عائشہ کا وہ حجرہ ہے. حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جی. ہاں، تو اسی کی جی بات ہو رہی کہ اس کی ایک دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد المالک کے زمانے میں. تو جب بنانے چلے تو ایک قدم نظر آ گیا، تو لوگ گھبرا گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہوتا. یہاں تک کہ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے کہا واللہ یہ قدم عمر کا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری کی حدیث ہے. یعنی انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ حضرت عمر. حضرت عمر بھی وہیں مدفون ہے نا. بہرحال قبر کی آسائشیں اور آرام کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگرچہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی قبریں اتفاقیہ یا بوجہ کسی خاص مجبوری کے کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پائے گئے. اللہم جلنا منہم، گویا کہ آج ہی دفن کیے گئے ہیں. اور اسی طرح بہت سے واقعات اور حالات میں چشمدید گواہوں کے بیانات کے مطابق شہداء کرام کے جسم کئی سالوں بلکہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اتنے محفوظ اور تازہ دیکھے گئے ہیں کہ ان پر زندوں کا گمان ہوتا ہے. اب یہاں سچا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. 1935 میں یہ پیش آیا تھا، 90s میں ہی. عراق کے حکمران شاہ فیصل اول اور عراقی کے مفتی اعظم جو تھے، دونوں کو یک کے بعد دیگرے خواب آئے. یعنی 3 دن اس کی تفصیلات آتی کہ شاہ فیصل کو خواب آیا کہ 2 صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبروں میں پانی آ گیا، اس کو شفٹ کیا جائے. تو بادشاہ نے جب متواتر آیا تو اس نے مفتی اعظم سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس پہ غور و فکر کروں گا، اور ابھی وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ ان کو بھی خواب آیا. ٹھیک ہے، اس طرح ہوا تھا. تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام، ان دونوں کو اپنی قبروں میں دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع دی، یعنی بادشاہ کو بھی دی اور مفتی اعظم کو بھی. تو ان کے اجسام کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی وہ تلقین کر رہے تھے. یعنی دونوں صحابہ خواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، یہاں پانی آ گیا. تو یہ دونوں اصحاب کون تھے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا حذیفہ بن یمان تھے. اور حذیفہ بن یمان تو آپ کو پتا ہے کہ کون تھے؟ رازدار رسول کہلاتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنے سارے نام بتائے تھے. کئی دفعہ متواتر یہی خواب آنے کے بعد علماء اور دیگر حکام وقت کے باہم مشوروں سے صحابہ کرام کے جسموں کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی فتاوی ہو گیا نا کہ اتنے خواب آئے ہیں تو ان کو منتقل کریں. اب اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حج کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کام کو اس موقع پر آنے والے زائرین کی موجودگی میں عمل میں لایا گیا. یعنی عراق کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حج بالکل آگے ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا حج کے موقع پر کرتے ہیں. اور انہوں نے اعلان بھی کروایا حکومتوں کو سعودیہ کی بتا کے کہ اعلان کیا جائے کہ فلاں فلاں ڈیٹ پہ صحابہ کرام کی قبریں کھولی جائیں گی. تو پروگرام کے مطابق جب یہ قبریں کھولی گئی تو لاکھوں مسلمانوں کو یہ تاریخی اور روحانی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع ملا. دونوں صحابہ کرام کے جسم محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش داڑھی کا بال تک محفوظ تھا، اور آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی. اس واقعے کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ آنکھوں کی چمک کے حساب سے کہ جب ان کے جسم سے نکال کر وہاں سے قبر سے گاڑی تک لے جائے گئے تھے جس میں ان کے تابوت کو رکھا گیا تھا، تو تابوت شیشے کے تابوت میں شفٹ کیا گیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنی تر تازہ اور ایمان ہے پڑھے ان کا. تو وہاں کہتے ہیں کئی غیر مسلم بھی موجود تھے کیوریوسٹی میں کہ ہم دیکھیں کیا کریں. تو اس میں ایک فرینچ آئی اسپیشلسٹ موجود تھا، اور اس نے دیکھا کہ آنکھوں کی چمک، آنکھ کھلی ہوئی تھی آدھی. حذیفہ بن یمان کے بارے میں تو وہ اتنا متاثر انسٹنٹلی ہوا کہ اس نے وہیں پر اسلام قبول کیا. اور کہتے ہیں صرف اس نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا. تو مذکورہ واقعہ بھی کلام اللہ میں شہداء سے متعلق وعدہ اور اس کی صداقت کا حقیقی ثبوت ہے.
ایک عام بندہ مومن جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ چند خوبصورت احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے، خواہ وہ جہاد کرے یا اس کا موقع نہ پا سکے، اور اسی ملک میں بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا تھا، فرائض اچھے طریقے سے ادا کرے، عقیدہ درست رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمان برابر جگہ ان سب دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا، اب ڈائریکٹ کانٹیکس میں اس کا مطلب ہے کہ جہاد کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنا وہ بھی ہے جو ابھی آپ اور میں یہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا دو شخص آئے اور مجھ کو ایک درخت پر چڑھا لے گئے، پھر ایک عمدہ گھر میں لے گئے جس سے بڑھ کر عمدہ اور خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا یہ شہیدوں کا گھر ہے۔ تو شہادت کیا پتہ ہے آپ کو بہت درجہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ شہادت کی تمنا اور دعا ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمنا اور دعا آپ کو بہت دفعہ میں نے بتائی نا، حضرت عمر کی جو دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ کے نافرمانوں کی موت، اب یہ تو فرما برداروں کی بات تھی۔ سورہ الانبیاء کی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں اعراض میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری آیات بھی الانبیاء کی ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی انہی اپنے مسکنوں کی طرف واپس جاؤ تاکہ تم سے سوال کر لیا جائے۔ یعنی اب کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہو؟ جن زندگی میں مگن تھے اب اسی میں جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ ناشکری کیوں کی۔ تو کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، اور یہ بھی بہت اہم آیت ہے ہمارے سبق حاصل کرنے کی، کہ جب فرشتے موت کر رہے کے وقت فوت کر رہے ہوتے ہیں تو انسان جس حال میں ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ تو اس لیے اپنا حال ہر وقت صحیح جگہ اور صحیح حلیے میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور تھے اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچتی پوری جگہ ہے۔ عذاب اور آگ کی خبر، اللہ کے نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق، بلکہ ان کو آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ موت سے پہلے نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے، نیک اعمال کا خیال ہی نہیں آتا، نہ ہی توبہ کا خیال آتا، اور دنیا سے رخصتی ہو جاتی۔ جب ظاہر ہے اس حال میں رخصتی ہوگی کہ نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، توبہ کی ہی کوئی نہیں، تو پھر خبر کس کی ملے گی؟ آگ اور عذاب کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ سورہ مومنون کی آیت۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تب کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیں۔ کب کہتا ہے؟ جب موت بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے تب ہوش آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
اب تم کہاں واپس جا سکتے ہو؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں واپس جا کے اچھے کام کروں گا، یہ تم صرف کہہ ہی رہے ہو. ہاں؟ یہ ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، یعنی کہنے والا ہے. یعنی اگر اس کو واپس لوٹا بھی دے گیا تجھ کو تو تم نے وہی کچھ کرنا جو پہلے کرتا رہا. اگر نیک عمل کرنے ہوتے تو اس کے لیے ایک زندگی کافی تھی. یہ ہے اس کا مطلب. تو ان کے پیچھے تو بس ایک حجاب ہے، اور ان کے درمیان اٹھنے کے دن تک، یعنی برزخ کے بس ہو جائیں گے اب، اور اس کے بعد اب کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر آئے سورہ فتح کی ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. سورہ بروج کی آیت ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے سورہ بروج کی، کہ جس نے مسلمان مردوں اور عورت کو اذیت دی. تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت نہیں دینا چاہیے کسی بھی طریقے سے. پھر توبہ بھی نہ کی تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جلائے جانے کی سزا ہے، عذاب حریق ہے. حدیث ہے عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا. اللہ کے نافرمانوں کی ذلت اور مال سے جان نکالنا. سورہ الانعام کی آیت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ان ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، اور آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی. اللہم لا تظلمنا. پھر سورہ انفال کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور پہلوؤں پر مارتے اور کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس گناہ کی سزا ہے جو تمہارے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. سورہ محمد کی آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر اس وقت کیا ہوگا کافروں کا، جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے. سورہ نحل کی آیات ہیں، والذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، یعنی جب فرشتے جان قبض کرنے لگتے ہیں تب وہ اللہ کی طرف سلامتی ڈالتے ہیں، ہاں؟ اور کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، اور یہ کہہ کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بلائی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے، تو اب تو ہمیشگی کے لیے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. بس تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی انسان تکبر میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے نا، کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں اللہ کی مانوں یا نہ مانوں. آپ سوچیں تو ساری نافرمانی کے پیچھے تکبر ہوتا ہے نا. یعنی ہمیں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، ہم پرواہ کر بھی رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں؟ دنیا والوں کی کر رہے ہیں کہ اچھا وہ برا منائے گا اور یہ اچھا منائے گا تو بس ان کی پرواہ کر لو، اور اللہ اور رسول کا حکم ہے تو ہوتا رہے. سوچے نا، یہ اس کا بہت تکبر کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ترین بیک گراؤنڈ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ فلبئس مثوى المتکبرین.
کہ جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تکبر ہے جو آیات کی نافرمانی کرواتا ہے، جو آیات سے تکذیب کرواتا ہے، جو اللہ رسول کے احکامات سے روگردانی کرواتا ہے. تکبر ہے کہ انسان سمجھے کہ اچھا ہوگا حکم. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جی بولیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی میم. میم تو ابلیس نے بنیادی جیسے تکبر کیا تھا اللہ خیر. تو بیچارے کو چھوڑ دینا، تو اس نے تو جو کر لیا تھا کر لیا تھا. آج کل کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کے احکامات پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ بس لاپرواہی ہے نا، اگنور ہے، یا لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. اچھا میں اب اس وقت یہ کام کروں گی تو فلاں برا منائے گا، ٹھیک ہے، فلاں یہ سوچ لے گا، اگر میں تو غلط محفل میں سے اٹھ کے چلی گئی تو پھر تو وہ برا منا لے گی، اور لگتا ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے. تو یہ آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یا ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو جن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بد اخلاقی ہے، اور جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کٹسی کے خلاف ہے، وہ ایک بھی وہاں پر آپ کو بچانے نہیں آئے گا، مجھے بچانے نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں؟ تو بات یہی ہوتی ہے کہ بیسک پوائنٹ یہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انسان جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کرتا ہے وہ تکبر ہی ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. ٹھیک، بطر الحق ہوتا ہے. غیر الحدیث ہے کہ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی، اور ایسے دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. اللہ تجربہ. کافر کی روح کا آسمانوں پر استقبال، پیچھے آپ نے اس کے اوپر بات ختم کی تھی کہ مومن کی روح کا کیسے استقبال قبر ہوتا ہے. آسمانوں پر کیسے کافروں کا استعمال، کافر یا معصیت جو کرتے ہیں گناہ گار. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے غمزدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف. کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے جتنی کسی مردار سے آتی ہے. فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے سجین کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کہ کس قدر گندی بو ہے یہ. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجین کی جو بات کی جا رہی ہے نا، اس سے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ آسمان کی طرف پہلے جاتے ہیں فرشتے، تو وہاں آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے، پڑھا تھا نا آپ نے. تو یہ اسی سے کنٹینیویشن میں بات ہے، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور قرآن میں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کے لیے لا تفتحهم الابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. تو جب نہیں کھلتے تو فرشتے پھر ان کو سجین کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زمین کے دروازے کے محافظ یعنی سجین کے محافظ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ کس قدر گندگی بو ہے یہ. تو جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے میں پہنچتے ہیں تو اس زمین کے محافظ فرشتے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کے مسکن سجین میں لے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث ہے، ایک اور روایت ہے، فرمایا فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اب دیکھیں وہی بات آ گئی نا، پہلے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں پھر سجین کی طرف. تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اسے ذلیل کر کے واپس لے جاؤ. آسمان کے دروازے ایسی روح کے لیے نہیں کھولے جاتے. چنانچہ فرشتے اسے وہیں آسمان سے نیچے پٹکتے ہیں اور وہ قبر میں منکر نفیر کے سوالات کے لیے لوٹ آتے ہیں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کافر کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح زمین کی طرف سے آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے قیامت قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی روح کی بدبو کا ذکر کیا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ دیا، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی. یعنی اتنی بدبو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو محسوس کی اس بو کو اور ناک پہ رکھ کے دکھایا. اللہ، یہاں تک آج رکھتے ہو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔